آج زانا ہو کبو اسلام کے سلوک سے آزاد کرنا اور تمبر اول کو کس کا کرنا ہے؟ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرنا، اور کرنا کس طرح؟ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، سانسوں کے ساتھ۔ تو پھر کیسے طریقہ ہوگا؟ یہ مرشد پاک کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اسے فریم کرانا ہے، اور ساتھی بیٹھے، اور جو بھی ساتھی کوئی آ رہے ہیں پیچھے وہ آگے تشریف لا کر دو سائڈوں میں بیعت ہونے والے ساتھی آ کے سائڈوں میں بیٹھ۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان مسلمانوں کی جتنی بھی تکالیف اور مشکلات ہیں آسان کروا، پاکستان کو امن اور استحکام عطا فرما۔ یا اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں منظور فرما، جو لوگ نیک ارادے لے کر اس میں آج زانا ہو کبو آل رسول اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت۔ ہم سب یہاں پہ کسی دنیاوی مقصد سے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، خوشنودی کے لیے اور ذکر کے لیے جمع ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اور اپنی نشانیوں میں غور کرنے کے لیے دو راستے دکھائے ہیں۔ ایک راستہ آفاق کے اندر غور کرنا ہے، اور دوسرا راستہ انفس کے اندر غور کرنا ہے۔ جو آفاق میں غور کرنا ہے اس سے مراد ہے کہ انسان فطرت کا مشاہدہ کرے، درختوں کو دیکھے، آسمانوں کو دیکھے، سیاروں کو دیکھے، ستاروں کو دیکھے، زمین کو دیکھے، جانداروں کو دیکھے، حتیٰ کہ قرآن مجید دعوت دیتا ہے اونٹ کی خلقت میں غور کرو، ہم نے اسے کیسے پیدا کیا، آسمانوں کو دیکھو ہم نے کیسے بلند کیے، پہاڑوں کو دیکھو ہم نے کیسے نصب کیے، زمین کو دیکھو ہم نے کس طریقے سے بچھائی ہے۔ تو ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا، اس کی ہونے کا، اس کے خالق ہونے کا، وہ آفاق کے اندر غور کرنا ہے۔ اور جو آفاق میں غور کرنا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حصول کا سفر ہے۔ اور جو اولیاء اللہ کے نزدیک انسان اپنی اندر سفر کرتا ہے، اپنی داخلیت میں اترتا ہے، اپنے انفس میں اترتا ہے، یہ سفر بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم فرمایا۔ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں، اس کے دل میں انوار کو رکھا ہے، اور کامیاب وہ شخص ہوتا ہے جو ان انوار تک، اپنے اندر کی اس حقیقت تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اس کا کھوج لگا لیتا ہے، اس کا سرا پا لیتا ہے، اس راز کو کھول لیتا ہے یا اس کی گرہ کو کھول لیتا ہے۔ اس کی مثال بزرگان دین میں سے ایک آدمی نے یہ مثال دی کہ میاں پانی کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ ہر جگہ پہ تو نہر نہیں بہہ رہی، ہر جگہ پہ تو دریا نہیں ہے، جو دریا سے دور رہتے ہیں وہ پانی کیسے حاصل کرتے ہیں؟ وہ مٹی کھودتے ہیں، بظاہر مٹی ہے
اسے دیکھ کے نہیں لگتا کہ اس کے اندر ان کی تشنگی اور پیاس بجھانے کا سامان بھی اللہ نے رکھا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں